حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اہل سرم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر نبی بنائے گئے۔ شیطان حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں داخل ہوا اور ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا، یہاں تک کہ ان کو اپنی طرف مائل کرنے اور گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ لوگ اس کے عادی ہو گئے اور نوبت یہاں تک آئی کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو اس عمل سے منع کیا جو قرآن مجید میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے: کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے گزر گئے۔ بے حیا قوم نے شرمندہ ہونے کی بجائے جو بے باکانہ جواب دیا، اس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ہے: اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی اپنے نبی علیہ السلام کی بے ادبی بیان کی گئی۔ ان پر لازم تھا کہ اپنے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتے اور اس برے کام سے باز آ جاتے، مگر یہ اطاعت کرنے کی بجائے اپنے نبی علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کے در پہ ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ آپ یعنی حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کے حسن و جمال اور قوم کی بدکاری کے خیال سے نہایت فکر مند تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی قوم لوط سے ملی ہوئی تھی۔ جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو پتہ چلا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان آئے ہوئے ہیں تو وہ جلدی سے گئی اور اس کے بارے میں قوم لوط کو بتایا۔ کچھ ہی دیر میں قوم کے بدکاروں نے آپ کے مکان عالی شان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس برے ارادے سے آپ کے گھر مبارک کی دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا، مگر وہ اپنے اس برے ارادے سے باز نہیں آئے۔ اس پر آپ علیہ السلام غمگین ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: اے اللہ پاک کے نبی، رنجیدہ نہ ہوں، ہم اللہ پاک کے فرشتے ہیں اور ان پر اللہ پاک کا عذاب لے کر آئے ہیں۔ ان کی نافرمانیوں کا انجام کچھ اس طرح سے ہوا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے عرض کی: آپ صبح سے پہلے اپنے اہل و عیال اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے نکل جائیے، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جیسے ہی پیچھے اپنی قوم کی تباہی دیکھی تو کہنے لگی: ہائے میری قوم! آسمان سے ایک پتھر گرا اور سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ مر گئی۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے جا چکے تھے، اس وقت ایک فرشتے نے ایسی زوردار چیخ لگائی جس سے ان کے کان کے پردے پھٹ گئے۔ اس کے بعد اب حضرت جبرائیل علیہ السلام شہر کی پانچوں بستیوں کو زمین سے لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور اوپر بلندی پر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا
جس سے قوم لوط کا ایک آدمی بھی باقی نہ رہا۔ پھر قوم لوط پر پتھروں کی ایسی بارش ہوئی کہ ان کی لاشوں کے بھی پرخچے اڑ گئے۔ ہمیں اللہ پاک کی ناراضگی سے بچنا چاہیے اور اپنے کیے گئے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔